بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 40۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ڈیلوں کے ساتھ استنجا کا حکم، حصہ اول۔ کتاب الطہارت چل رہی ہے۔ کتاب الطہارت میں پاکی سے متعلق مسائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کا جو باب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ڈھیلوں کے ساتھ اور پتھر کے ساتھ استنجا کا کیا حکم ہے، کیا وہ کافی ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتى الخراءۃ فقال سلمان اجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو نستنجي برجيع أو بعظم۔ ہمیں حدیث بیان کی حدناد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ امام اعمش سے نقل کرتے، وہ ابراہیم سے نقل کرتے، وہ عبد الرحمن بن یزید سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا، اور یہ مشرکین نے کہا تھا، قد علمکم نبیکم کل شیء، تمہارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں تمہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں پیشاب یا پاخانے کے وقت، اور ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی روکا ہے، اور اس سے بھی روکا ہے کہ ہم میں سے کوئی 3 پتھروں سے، 3 ڈھیلوں سے کم کے ذریعے سے استنجا کرے، اور اس سے بھی روکا ہے کہ ہم گوبر پاخانے سے استنجا کریں یا ہڈی کے ذریعے سے استنجا کریں۔ تو بنیادی طور پر تو اس حدیث میں یہ ثابت کرنا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے ذریعے سے استنجا کو جائز قرار دیا، البتہ یہ کہا ہے کہ 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں۔ باقی اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام چیزیں سکھاتے تھے، اور یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس میں تمام چیزوں کی تفصیل ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کیا ہے۔ تو دین اسلام کو ہم دیکھ لیں تو اس میں تمام مسائل کی تفصیل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز امت کو سکھائی ہے۔ تو مشرکین جو صحابہ کرام پر ہر وقت ہنستے رہتے تھے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہنسی اور مذاق میں یہ بات انہوں نے کی کہ آپ کے نبی آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، یعنی تم کوئی چھوٹے بچے ہو کہ تمہیں یہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ استنجا آدمی کس طرح سے کرتا ہے، اور تمہارے نبی تمہیں یہ چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس تضحیک کو، ہنسی کو ایک مفید چیز میں بدل لیا کہ یہ تو فائدے کی چیز ہے، جب وہ ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں تو یہ چیز تو قابل اعتراض یا ہنسی کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ تو فائدے کی چیز ہے کہ ہمارے نبی ہمیں تمام چیزیں سکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی ہے وہ ایک عقل کے، منطق کے اصول کے موافق ہے، پاکی کے لحاظ سے سب سے مفید باتیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر چند باتیں ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے بھی روکا ہے کہ ہم قبلے کی طرف پیشاب کے وقت منہ کرے یا پیٹھ کرے، اور اس میں یہ ہے کہ قبلے کی بزرگی ہے اور برتری ہے، اور اس کا ادب ہے اور احترام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور یہ بھی بالکل درست بات ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا کرے۔ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کا قلیل استعمال تھا، اب بھی بہت ساری جگہوں میں پانی کا استعمال نہیں ہوگا، اور پرانے زمانے میں تو اس طرح تھا بھی نہیں کہ جس طرح ہمارے بیت الخلاء میں پانی کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ
دور جاتے تھے وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو قریب جو پتھر ہوتے تھے ڈھیلے ہوتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا کہ 3 پتھروں سے کم استعمال کرے، اس لیے کہ جب انسان پیشاب کرتا ہے تو اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے 3 پتھر اگر استعمال کیے جائیں تو مکمل طور پر پاک ہو جاتا ہے. پہلے پتھر میں جو بڑا بڑا نجاست ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرے پتھر میں جو باقی ماندہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرے پتھر سے بالکل اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور ایک بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا کہ ہم گوبر سے اور پاخانے سے استنجا کریں، یعنی جو چیز اپنے ذات میں خود ناپاک ہو. اب مثلا کسی جگہ سے گائے یا بھینس گزری ہے اور اس نے گوبر کیا ہے اور وہ خشک ہو گیا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی وہ ناپاکی پاک ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں خود ناپاک ہے. او بعظم، یا ہڈی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا سے منع کیا کیونکہ یہ جنات کی خوراک ہے، اور جنات کے خوراک کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں چند الفاظ ہے. ایک خراءت کا لفظ آیا ہے، تو خراءت قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کی ہیئت کو خراءت کہتے ہیں، اور خراءت خود جو نجاست ہے اس کو قضاء حاجت ہے اس کو خراءت کہتے ہیں. اور اس طرح اس کے علاوہ اس میں لفظ ہے رجیع گوبر اور پاخانے کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے وہ جانور کا ہو، تو اس کو رجیع کہتے ہیں، اور ہڈی کو کہتے ہیں. تو یہ حدیث کا مطلب اور مفہوم ہوا. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے وفی الباب عن عائشہ وخزیمۃ بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن ابیہ. اس باب میں دیگر حضرات سے بھی اس مفہوم کی روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، خزیمہ بن ثابت سے، جابر رضی اللہ عنہ، خلاد بن السائب سے، اور خلاد بن السائب جو ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال ابو عیسی حدیث سلمان حدیث حسن صحیح. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ ان کے بنسبت زیادہ صحیح ہے، زیادہ حسن ہے، تو اس کا حکم بیان کیا ہے. اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف ڈیلوں کے ساتھ بھی استنجا کافی ہو جاتا ہے، اور یہ اکثر اہل علم کا قول ہے، یعنی پانی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رأوا ان الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنجي بالماء اذا انقى اثر الغائط والبول، وبه يقول السوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق. اکثر اہل علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور ان کے بعد اہل علم کا بھی یہ قول ہے، وہ پتھر کے ذریعے سے استنجا کو کافی سمجھتے ہیں اگرچہ پانی استعمال نہ کرے. لیکن یہ ضروری ہے کہ پیشاب کا اثر اور پاخانے کا اثر ختم ہو. پتھر کے ذریعے سے اگر ختم ہو تو پھر یہ بات ہے، اگر ختم نہ ہو تو پانی کے ذریعے سے ختم ہو تو پھر اس کے ذریعے سے. اور اس کے قائل ہے امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہوی، اور ظاہر احناف وغیرہ دیگر اہل علم کا بھی یہی مسلک ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر ڈھیلے کے ذریعے سے استنجا تو یہ کافی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس سند میں جو روات ہیں جن کے حالات پیچھے نہیں گزرے ان کے حالات ذکر کیے جاتے ہیں. تو اس میں ابراہیم ہے، ابراہیم سے مراد ابراہیم بن یزید ابراہیم نخعی ہے. ابراہیم بن یزید بن قیس بن الاسود نخعی ابو عمران الکوفی، مشہور فقیہ عالم ہے، ثقہ ہے، الا انہ یرسل کثیرا، مگر یہ کہ یہ ارسال کرتے تھے، اور یہ 5ویں طبقے کے ہیں، اور 96 میں ان کا انتقال ہے، اور ان کی 50 سال یا اس کے قریب عمر تھی. اور ابراہیم نخعی عبد الرحمن ابن یزید سے نقل کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن یزید کے حالات ہے عبد الرحمن ابن یزید ابن قیس نخعی ابو بکر الکوفی، ثقہ راوی ہے، اور 30 طبقے کے کبار اہل علم میں سے ہے، اور 83 میں ان کا انتقال ہے، اور یہ سیاہ ستہ کے راوی ہے. اس کے بعد پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حالات ہیں. سلمان فارسی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اصل یہ اصبہان
یا تو اصل یہ اصبہان کے رہنے والے تھے، اصفہان کے یعنی ایران کے، اور یا یہ رام ہرمز کے رہنے والے تھے. مشہور ان کے عجیب قصے ہیں ان کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پہلے مجوسی تھے، پھر یہ یہودی تھے، پھر عیسائی ہو گئے، اس کے بعد پھر مسلمان ہو گئے تھے. ان کے جو سب سے پہلے مارکہ جس میں یہ شریک ہو گئے تھے غزوہ خندق تھا، اور غزوہ خندق میں انہوں نے خندق کا طریقہ بھی سکھایا تھا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال 34 ہجری میں ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 300 سال تھی. اللہ تبارک و تعالی نے بہت طویل زندگی دی تھی، تو کہا جاتا ہے کہ 300 سال، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے کم ہے. بہرحال عمر بہت زیادہ تھی. اس سے ستہ کے روات میں سے ہیں. یہاں تک جو بنیادی طور پر یہ حدیث تھی اس کے تشریح ہو گئی. البتہ یہاں اس میں ایک مسئلہ مختلفی ہے اس باب میں، وہ یہ ہے کہ کیا استنجا پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے میں 3 کا عدد اس میں ضروری ہے کہ نہیں؟ 3 کا عدد ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر ایک پتھر سے صفائی مکمل طور پر حاصل ہو تو پھر 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے. یہ اختلاف آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے. تو پتھروں کی خاص عدد مسنون ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف. تو احناف اور مالکیہ کا مسلک یہ ہے، یعنی احناف اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ انقاء واجب ہے. اصل نجاست کو پاک کرنا واجب ہے، اور انقاء جس طریقے سے بھی ہو تو وہ کافی ہے. لہذا اگر ایک پتھر کے ساتھ مکمل صفائی حاصل ہو تو وہ ایک پتھر کافی ہے، 2 کے ساتھ حاصل ہو تو 2 کافی ہے، 3 کے ساتھ ہو تو پھر 3 ضروری ہے، اور اگر 4 کے ذریعے سے ہو تو پھر 4 ضروری ہے. تو اصل انقاء واجب ہے. لیکن اگر انقاء 1 سے ہو یا 2 سے ہو تو پھر بھی تسلیس سنت ہے، یعنی 3 پتھر استعمال کرنا مسنون ہے. اور ایتار مستحب ہے، یعنی طاق عدد استعمال کرنا مستحب ہے. مثلا ایک شخص نے ایک پتھر استعمال کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کافی ہو گیا تو یہ بھی ٹھیک ہے. 2 پتھر سے کافی ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ ایک تیسرا پتھر بھی لے لے تاکہ طاق عدد ہو جائے. اور اسی طرح اگر تیسرے سے صاف نہیں ہوا اور اس نے چوتھا استعمال کیا تو پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 5واں بھی استعمال کرے تاکہ 3 جو طاق عدد ہے وہ استعمال ہو. تو احناف اور مالکیہ کی تفصیل یہ ہے کہ اصل نجاست کو پاک کرنا ضروری ہے، اور 3 کا عدد استعمال کرنا سنت ہے، اور طاق عدد استعمال کرنا مستحب ہے. اور جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور اہل ظاہر کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں انقاء اور تسلیس واجب ہے، یعنی پاک کرنا بھی واجب ہے اور ساتھ ساتھ تسلیس بھی واجب ہے، یعنی 3 بھی واجب ہے. لہٰذا اگر ایک کے ذریعے سے پاک ہو گیا تو پھر بھی 2 استعمال کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک. اور اگر 3 استعمال کیے ہیں لیکن پاکی حاصل نہیں ہوئی تو ان کے نزدیک پہ 4تھا استعمال کرنا بھی ضروری ہے. تو گویا یہ ان کا مسلک ہے. اور ایتار مستحب ہے، البتہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ طاق عدد استعمال کرنا مستحب ہے. یہ مشہور مذاہب ہے. اور دلائل کیا ہے تو جو امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو ثور ہے اور اہل ظاہر ہیں، وہ اس حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ 3 پتھروں سے کم استعمال کرے، لہٰذا 3 پتھر استعمال کرنے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں. اور احناف اور مالکیہ کی جو دلیل ہیں وہ کئی احادیث سے استدلال کرتے ہیں. چنانچہ چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد میں ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، کہ جو استنجا کرے تو وہ طاق عدد استعمال کرے، جس نے طاق عدد استعمال کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے اس طرح نہیں کیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ طاق عدد استعمال کرے، اور طاق عدد 3 کے ساتھ ضروری نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ 3 عدد ضروری نہیں ہے. اور طاق عدد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. اسی طرح دوسری حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں سنن ابو داؤد شریف میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستتيب بهن فانها تجزئ عنه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے کے جائے، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے، کیونکہ 3 کی تعداد کافی ہو جاتی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 پتھروں کی مقدار مقرر کی ہے، اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ وہ 3 کافی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اصل کافی ہونا ہے، یعنی اصل استنجا کی جگہ کا صاف ہونا مقصود ہے. تو عموماً 3 کافی ہو جاتی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کے بارے میں فرمایا ہے. تیسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا تقود احدکم فلیمسح بثلاث حجار فإن ذلك کافیہ. اس میں باقاعدہ کافی کا لفظ ہے، اور یہ طبرانی میں ہے، اور مجموع الزوائد میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب سے راوی ہے سوائے ابو شعیب جو راوی ہے، یہ اس کے بارے میں تعدیل و تجریح کا قول موجود نہیں. چوتھی جو مشہور حدیث ہے جس سے احناف استدلال کرتے ہیں، مالکیہ استدلال کرتے ہیں، اور آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ خود اگلے باب میں اس کو ذکر کریں گے، وہ یہ حدیث ہے. ان عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 احجار قال فاتيته بحجرين وروسة فاخذ الحجرين والقى الروسة قال انها ركس. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے اور مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈو. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 پتھر لے کے آیا اور ساتھ ایک گوبر لے کر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور جو گوبر ہے اس کو گرا دیا اور فرمایا کہ یہ تو نجاست ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے احناف اس طرح استدلال کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ 3 پتھر لے کر آئے، جن میں 2 پتھر تھے اور تیسری جو وہ گوبر تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کو پھینک دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نجاست ہے، جیسے کہ پہلے بھی نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے استنجا کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے کا مطالبہ نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں کے ذریعے سے استنجا کیا. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ 2 کافی ہے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ حدیث دلیل میں پیش کرتے کہ 2 کافی ہے، چونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ 2 کافی ہے، لہٰذا دلیل میں یہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا تھا. بہرحال یہ اس حدیث سے متعلق اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلے کی جو تفصیلات ہیں مکمل نہیں ہوئے. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل ذکر کریں گے. حناف کے جو دلائل ہیں وہ مزید ذکر کریں گے، اور اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں، اس پہ اعتراضات چونکہ بہت ہوتے ہیں. خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے باب میں یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن اس پر پھر اعتراضات کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے اسباق میں اس پر تفصیل سے بحث کریں گے.